ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ میں شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے ایک بڑا اہم عنوان ہے جس کو جاننا اور ماننا یہ ہمیشہ ہی ضروری رہا ہے، لیکن اس دور میں اس کی ضرورت اور بھی زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج کچھ خانقاہوں اور کچھ مجاوروں اور کچھ سادات کی طرف سے اہل سنت و جماعت کے اس اجماعی اور قطعی عقیدے کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور وہ مسئلہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول ملائکہ اور رسول بشر اور انبیاء بشر کے بعد میں ساری مخلوق میں سب سے افضل ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن آج کل کچھ خانقاہوں، مجاوروں اور کچھ سادات کی طرف سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور کچھ لوگ قدم بڑھا کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طعن تک جا پہنچے ہیں، اور کچھ لوگ تو عید غدیر منانے کی بھی تیاری میں ہیں، اور جشن مولود کعبہ کے نام پر بھی رافضیت اور تفضیلیت کو فروغ دینے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ یہ ایسے حالات ہیں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اس طرح کے جو اہل سنت و جماعت کے خلاف عقائد ہیں ان کو اپنانے والے لوگ اپنے آپ کو رافضی نہیں کہتے بلکہ سنی ہی کہتے ہیں، اور اپنا وہ نیا نام جو رکھتے ہیں وہ مولائی نام رکھتے ہیں، یعنی ہم لوگ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا اہل سنت و جماعت مانتے ہیں اتنا دنیا کے اندر کوئی بھی گمراہوں کے نام پہ پائے جانے والا فرقہ آپ کو ماننے والا نہیں ملے گا۔ سچے مولائی اگر ہم ہیں تو بلا شبہ ہم ہی لوگ سچے مولائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نام کے مولائیوں کو ایک نام دیا تھا، بہت پہلے نام دیا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت علی رضوان اللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک ایسا فرقہ بھی نکلنے والا ہے، تو آپ نے ان کا نام دیا تھا سن فضیہ، یعنی آدھا سنی اور آدھا رافضی، دونوں کو ملا دو تو بن جائے سن فضیہ۔ تو یہ مولائی نہیں ہے بلکہ سن فضیہ ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ رافضیت اور تفضیلیت کا دور بہت پرانا ہے، بہت پہلے سے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کے اندر ان لوگوں کا اثر زیادہ بڑھ نہیں پایا، لیکن یہ جو نام کے سنی رافضیت کا لبادہ اوڑھ رہے ہیں ان سے اہل سنت و جماعت کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور ہر خانقاہ یا ہر مجاور یا
اسی طرح ہر سید کے پیچھے ایک بہت ساری اہل سنت و جماعت کی ٹیم ہے، ایک بڑی تعداد ہے، تو جہاں پہ وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں تو اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی گمراہیت کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ اور شیعت کے نام پر اور رافضیت کے نام پہ جو فتنہ تھا اس کا تو رد ہوا، اور وہ فتنہ جو ہے وہ اپنی موت ہندوستان کے اندر مر چکا تھا، لیکن جب اپنے ہی لوگ رافضیوں کی بولی بولنے لگے، شیعوں کی بولی بولنے لگے، تو اب یہ جنگ جو ہے وہ دشمن کے ساتھ نہیں بلکہ اپنوں کے ساتھ یہ جنگ ہوئی۔ اور ظاہر سی بات ہے جو جنگ گھر میں ہوتی ہے، جو اپنوں کے ساتھ جو لڑائی ہوا کرتی ہے، اس کے اندر نقصان اپنا زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اور ہم لوگ ایک زمانے تک وہابیوں دیوبندیوں کا رد کرتے رہے، اور یہ رافضی اور تفضیلی فتنہ اندر جو ہے وہ پنپتا رہا، اور اب خانقاہوں میں اور سادات کے اندر کچھ نام کے جو اس طرح کی خانقاہیں ہیں ان کے اندر یہ فتنہ بڑھ کر کے اب اتنا جوان ہو چکا ہے کہ افضلیت صدیق اکبر کا انکار کرنے کے ساتھ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع اور دیگر اہل سنت و جماعت کے معتقدات کے اوپر حملہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اس پر میں گفتگو کروں گا تو ذہن میں یہ سوال تو آئے گا کہ آخر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے کا مسئلہ کیا اتنا اہم ہے کہ اس پر تقریر کی جائے؟ کیا یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے اوپر بیان کیا جائے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پہ جو گفتگو کی جائے گی، ایک ہوتا ہے فضیلت، ایک ہوتا ہے افضل ہونا۔ فضیلت یہ باب فضائل میں سے ہے، اس کے لیے آپ ضعیف حدیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، لیکن کسی کا کسی سے افضل ہونا یہ باب فضائل سے نہیں ہے، باب عقائد سے ہے، باب عقائد سے ہے۔ اور اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس مسئلے کے اندر بندہ اگر غفلت کا شکار ہو جائے تو گمراہ ہو جائے، اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جائے، تو اس مسئلے پر گفتگو کتنی اہم ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اگر اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگائیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا تھا نا کہ جاؤ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھاؤ ابو بکر کو۔ حضرت بلال نے جب حضرت ابو بکر کو نہ پایا اور حضرت عمر کو آگے بڑھا دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میرے آقا علیہ السلام کے مقدس کانوں میں پہنچی نا تو میرے آقا نے فرمایا لا لا، ہرگز نہیں، اللہ نہ اس بات کو منظور کرتا ہے، نہ مسلمان اس بات کو منظور کرتے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور آگے بڑھے۔ یہ مسئلہ اہم ہے، تبھی تو میرے آقا علیہ السلام نے بستر علالت پر اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام کے اندر فرما دیا کہ اس کو نہ تو اللہ منظور کرتا ہے نہ مسلمان منظور کرتے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور آگے بڑھ جائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی افضلیت کے مسئلے کو اتنی اہمیت دی، ایک گوارا بھی نہیں کیا کہ حضرت ابو بکر کے علاوہ کوئی اور مصلی امامت کے اوپر آگے بڑھ جائے۔ اگر یہ مسئلہ اہم نہیں ہوتا، اگر یہ مسئلہ اہم نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو اس پر اتفاق کرنے کی کیوں ضرورت پڑی، صحابہ کرام کو اس پر اجماع کرنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زمانہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم جب صحابہ کی جماعت بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے سب سے افضل ابو بکر صدیق، اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، حضرت عبداللہ ابن حضرت ابو ہریرہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ اور حضرت محمود بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کسی نے یہ کہہ دیا نا کہ حضرت علی افضل ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر افضل ہیں تو آپ کانپ گئے، آپ کے ہاتھوں میں جو عصا تھا وہ عصا گر پڑا۔ آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس زمانے تک زندہ رہوں گا کہ لوگ حضرت ابو بکر اور عمر سے بھی افضل کسی کو کہیں گے۔ اس مسئلے کی اہمیت کو آپ سمجھیں، صحابی کے سامنے جب ایسی بات کی جا رہی ہے کہ حضرت ابو بکر کے افضل ہونے پر سوال اٹھایا جا رہا ہے تو کانپ رہے ہیں صحابی۔ اور آج کل کے یہ نام کے تفضیلی اور رافضی کہتے ہیں کہ افضلیت کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، بلکہ یہاں تک سوال کیا جاتا ہے ہم قبر میں جائیں گے تو ہم سے قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو بکر افضل ہیں کہ جو ہے وہ دیگر صحابہ فضیلت والے ہیں۔ میں کہتا ہوں قبر میں تو صرف 3 سوال کیے جائیں گے۔
قبر میں تو صرف 3 سوال کیے جائیں گے، تو یہ ہزاروں عنوانوں پہ تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قبر میں تو صرف 3 باتیں پوچھی جائیں گی، تو ہزاروں اور سینکڑوں چیزوں پر کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ یہ مسئلہ اب باب فضائل کا نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا تھا، اگر کوئی مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہے گا تو اسے میں سزا دوں گا، مفتری کی سزا، یعنی اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اور ایک بار آپ نے فرمایا اگر کوئی مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہے گا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے میں زانی کی حد لگاؤں گا، یعنی جو زنا کر لے اس کو جو سزا دی جاتی ہے وہی سزا میں اس کو دوں گا جو ابو بکر اور عمر سے افضل مجھے قرار دے گا۔ مسئلہ اہم تھا، تبھی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور بتا دیا کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اسے معمولی مسئلہ نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ باب عقائد کا مسئلہ ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑا فساد بھی پوشیدہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا اگر انکار کیا جائے اس سے بہت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے، ابھی آگے میں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آخر بات کیا ہے، یہ مسئلہ افضلیت اتنا اہم کیوں ہو گیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات تھوڑا تاریخ کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو پوری دنیا کے اندر زیادہ تر علاقوں میں یہود و نصارہ کا غلبہ تھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، اعلان نبوت کیا، یہود و نصارہ کی ریاست، ان کی سیاست کا چراغ گل ہو گیا۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے زمانہ پاک میں کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ کوئی کچھ کر سکے، وہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں اور آپ کی تلوار کے سامنے، آپ کے جذبہ استقامت کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ کچھ کر سکے۔ حضرت عمر فاروق کا دور آیا، تب بھی وہ ہاتھ پاؤں مارتے رہے، کچھ کر بیٹھے، لیکن جلال فاروقی کے آگے تو شیطان بھی بھاگتا ہے۔ یہود و نصارہ کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے پلاننگ کی، عبداللہ ابن سبا اپنے چیلوں کے ساتھ میں بظاہر ایمان لایا اور اندر سے وہ کفر چھپائے بیٹھے رہا۔ حضرت صدیق اکبر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ گزر گیا، حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ آیا، 6 سال تک ہاتھ پاؤں مارتے رہے، کچھ نہیں کر سکے۔ 6 سال کے بعد میں پھر انہیں کچھ موقع میسر آیا اور پھر انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ معلوم انہوں نے کام کیسے کیا؟ سب سے پہلے لوگوں کے درمیان گھوم کر کے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار کیا۔ یہ پہلا اسٹیپ تھا۔ جب دیکھا کہ لوگ محبت علی کے اندر ہمارے قریب آ رہے ہیں تو ایک قدم آگے بڑھایا، کہا کہ حقیقت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ افضل نہیں ہے۔ اب یہ دوسرا اسٹیپ بڑھا، دیکھا کہ لوگ کچھ ہماری باتوں کے فریب میں آ رہے ہیں، پھر تیسرا قدم آگے بڑھایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصی ہیں، داماد ہیں، بھائی یہ میرے آقا علیہ السلام کے، خلافت ان کو ملنا چاہیے۔ شیخین نے خلافت کو غصب کیا، وہ ظالم ہے۔ اب دیکھا کہ معاملہ کافی ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو اپنے خاص لوگوں سے تنہائی میں کہنے لگے حضرت علی میں معاذ اللہ خدا حلول کر گیا ہے۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے گمراہیت پھیلائی۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت سیدنا امام حسین کے پوتے حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کے میدان میں نکلے تو آپ کے لشکر کے اندر 12,000 کی تعداد میں تفضیلی لوگ موجود تھے جو یہ کہتے تھے حضرت علی حضرت ابو بکر سے افضل ہیں۔ 30,000 تبرعی موجود تھے جو معاذ اللہ صحابہ کرام کے اوپر تبرع کیا کرتے تھے، لیکن جب بعد میں انہوں نے حضرت امام زید کا ساتھ چھوڑا، آپ نے فرمایا انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، یہ سب کے سب رافضی ہیں۔ تو پہلے یہ تفضیلی اور تبرعی الگ الگ تھے، بعد میں دونوں مل کر کے ایک ہو گئے۔ اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار کیا جا رہا ہے، یہ فتنہ زیادہ بڑا اس لیے ہے کہ آج یہ فتنہ اٹھا ہے، اس کے بعد دوسرا اسٹیپ آنے والا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر اعتراض کیا جائے گا اور حضرت عمر کی خلافت پر اعتراض کیا جائے گا، اور پھر بعد میں معاذ اللہ وہ تبرع کے ساتھ میں وہ اپنے گمراہ کن عقائد کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ کسی صحابی کی فضیلت کا انکار کیا جائے۔ کسی صحابی کی فضیلت کا انکار منظور نہیں ہے۔
حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو اتنے زیادہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنی فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وارد ہیں حدیث کی کتابوں میں، اتنی فضیلتیں کسی صحابی کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن میں نے بتایا فضیلت الگ چیز ہے اور افضلیت الگ چیز ہے۔ فضیلتیں بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا علی کو بہت زیادہ عطا فرمائی ہے، لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ افضل صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک اہم نقطہ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آج کل لوگ کوئی حدیث سنتے ہیں ان نام کے مولائیوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی صحابی کی فضیلت میں، اور حضرت ابوبکر سے افضل کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری اس بات کو یاد رکھیں، انشاءاللہ کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ قرآن و حدیث میں یا کسی بھی مقام پر کوئی فضیلت کا ذکر کیا جائے تو ہم اس فضیلت کی بنیاد پر عقیدہ نہیں بناتے، عقیدہ ہم عقیدے کی کتابوں سے لیتے ہیں، عقیدہ ہم عقیدے کی کتابوں سے لیتے ہیں۔ ورنہ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ قرآن میں لکھا ہے اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے، لہذا میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے چہرہ بھی مانا جائے، اللہ کے لیے ہاتھ بھی مانا جائے؟ ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ہاتھ اور چہرہ مانے، اپنے جسم کی طرح جسم مانے، تو وہ اسلام سے خارج اور کافر و مرتد ہو جائے گا۔ تو قرآن میں لکھا ہے، پھر کیوں نہیں عقیدہ ہمارا وہ؟ اس لیے کہ عقیدہ صرف قرآن کی آیت پڑھ کر کے اور صرف حدیث پڑھ کے اپنی مرضی سے نہیں بنایا جاتا ہے۔ عقیدہ وہ ہوا کرتا ہے، عقیدہ وہ ہوا کرتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے قرآن و سنت میں غور کر کے عقیدے کی کتابوں کے اندر ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا میرے سامنے لوگ آ رہے ہیں، کسی کی قمیص سینے تک ہے، کسی کی سینے سے نیچے ہے۔ تبھی میں نے عمر کو دیکھا کہ وہ جب میرے سامنے لائے گئے تو ان کی قمیص نیچے گھسٹ رہی تھی، یعنی بہت لمبی قمیص تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا کی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تعبیر ہے دین، اس کی تعبیر کیا ہے؟ دین۔ تو اب اگر کوئی عقیدہ بنائے یہ کہے کہ تمام کے اندر سب سے زیادہ دیندار حضرت عمر فاروق کو میرے آقا نے قرار دیا، لہذا سب سے افضل حضرت عمر فاروق ہیں، یہ صحیح حدیث پاک میں ہے۔ تو امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے اگر حضرت عمر فاروق کی تخصیص کی جائے تو یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے، کیونکہ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے حضرت عمر کو حضرت ابوبکر کے برابر بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ برابر کہنا یہ ظن ہے اور یہ قطعی اور اجماعی طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ ابوبکر کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو جب عقیدہ کتابوں میں لکھ دیا گیا تو چاہے صحیح حدیث آئے چاہے کوئی روایت بیان کرے، ہم ادھر نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے ان روایتوں سے ہمیں بزرگوں نے عقیدہ کیا عطا فرمایا ہے۔ تو اگر کوئی نام کا مولائی کوئی فضیلت والی حدیث پڑھ کر کے تمہیں بہکانا چاہے تو اس سے کہہ دو اپنی مرضی سے حدیث پڑھ کر کے عقیدہ نہیں بنایا جاتا، عقیدہ وہ ہوا کرتا ہے جو علماء نے عقیدے کی کتابوں کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اور حضرات مکرم یہ جو نام کے مولائی ہے نا، جس انداز کے اندر لوگوں کو فریب دیتے ہیں نا، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا۔ حضرت علی خود بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی، میرے آقا نے فرمایا علی تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مشابہت ہے۔ ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں محبت کر کے ہلاک ہوئی اور ایک آپ سے دشمنی کر کے ہلاک ہوئی۔ جو محبت کرنے والے تھے انہوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، حدیث پاک کا مفہوم، اور جو آپ سے دشمنی رکھنے والے تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم پہ تہمت لگا دی۔ حضرت علی فرماتے میرے بارے میں بھی اسی طرح دو طرح کے لوگ برباد ہوں گے، کچھ لوگ محبت میں برباد ہوں گے، جو فضیلت میرے اندر نہیں ہے وہ بیان کریں گے، جیسے آج لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے حضرت علی افضل ہے، اور فرمایا دوسرے وہ لوگ برباد ہوں گے جو مجھ پر جھوٹ باندھیں گے اور مجھ پر بہتان باندھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کچھ لوگ میری محبت کا دعویٰ کریں گے، میرے شیعہ ہونے کا دعویٰ کریں گے، ابو بکر اور عمر کے بارے میں بکواس کریں گے۔ میرے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو پاؤ تو قتل کر دینا، فرمایا ان کو پاؤ تو قتل کر دینا، یعنی آپ نے بتا دیا ایسے لوگوں کا ایمان بھی سلامت نہیں رہے گا۔ اور آج رافضیوں کو آپ دیکھ لیں ان کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ یہ تو میں نے تمہیدی طور پر چند باتیں بتا دی کہ حضرت
ابو بکر صدیق کی افضلیت کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن اب آج کل زیادہ تر لوگ حضرت علی کی محبت میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو میں کچھ وہ روایتیں بیان کروں کہ حضرت علی نے کیا کہا ہے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ ان حضرات کے درمیان محبت اتنی زیادہ تھی، اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی بار بار فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کرام کے بعد میں جو ہے وہ صحابہ کی جماعت کے اندر سب سے افضل ذات کا نام ہے حضرت ابو بکر، اس کے بعد میں حضرت عمر۔ ایک بار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، آپ نے پوچھا کہ یہ آپ افضل سب سے زیادہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو فضیلت عطا فرمائی ہے صحابہ کی جماعت میں وہ حضرت ابو بکر کو عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے پھر محمد بن حنفیہ نے پھر پوچھا کہ ان کے بعد میں، کہ ان کے بعد میں سب سے افضل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک شخص نے جب یہ کہہ دیا نا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں مولائی ہے، تو مولائی ہے تو مولا علی کی بات بھی تو مانو، صرف مولائی کا لیبل لگانے سے کوئی مولائی نہیں ہو جائے گا۔ عبداللہ بن سبا حضرت مولا علی کی محبت کا لیبل لگا کے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، اور آج بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ ورنہ اگر کوئی محبت کی بات کرے تو جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے۔